آتے ہیں آپ کے اگلے سوال کی طرف۔ لکھتے ہیں احمد عیسیٰ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہر رسول کو معجزات دیے گئے، جیسا کہ صالح علیہ السلام کو معجزے کے طور پر اونٹنی دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو عصا مبارک دیا گیا جو اسدھا بن جاتا تھا اور اس سے نہ صرف سمندر کو پھاڑا بلکہ اس سے 12 چشمے بھی نکالے، اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی وجہ سے بنی اسرائیل پر آسمانوں سے من و سلوہ اتارا گیا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی معجزات دیے گئے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں حتیٰ کہ کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ سے چھوتے تھے تو ان کی بیماریاں اور کوڑ دور ہو جاتا تھا۔ پھر وہ مٹی سے پرندوں کی مورتیاں بناتے تھے، جن میں پھونک مارتے تو وہ اصلی پرندے بن جاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ انہوں نے کیا کچھ کھایا ہے، وہ کیا کھا کر آئے ہیں، اور انہوں نے گھروں میں کیا کچھ ذخیرہ کر رکھا ہے۔ اور پھر ہمارے نبی پاک آقا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات دیے گئے، جیسا کہ جب کفار مکہ نے نبی پاک سے معجزہ طلب کیا تو نبی پاک نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو معجزات دیتا ہے اور معجزات ہی رسول کی پہچان ہوتے ہیں۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ رسول ہیں، اب اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آپ کے پاس بھی معجزات ہونے چاہیے، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو پھر آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں جسے دیکھ کر ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ میں مسلمان ہوں لیکن میں باقی مسلمانوں کی طرح نہیں ہوں، بلکہ میں غور و فکر کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بات سچ ہے تو اس میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کسی بھی بات میں اختلاف واقع ہو جائے، کسی معاملے میں اختلاف واقع ہو جائے تو اختلاف اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ بات 100% درست نہیں، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی خامی موجود ہے یا یہ بات غلط ہے جس وجہ سے اس میں اختلاف واقع ہوا۔ لہذا لوگ کیا کہتے ہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کہتے ہیں کہ نبی پاک آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، تو یہ میں بھی مانتا ہوں، لیکن میں نے اس وقت اس معاملے پر سوچنا شروع کر دیا جب میں نے اس پر اختلاف پایا کہ ہو سکتا ہے نبی پاک آخری رسول نہ ہوں، اس لیے اگر کوئی یہ ثابت کر دیتا ہے کہ نبی پاک آخری رسول نہیں تھے تو میں کیوں نہیں مانوں گا، کیونکہ میں تو حق کا متلاشی ہوں۔ میری زندگی میں آپ واحد ایسے شخص ہیں جنہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، اس لیے اگر آپ سچے ہیں تو آپ معجزہ دکھا کر اپنے آپ کو سچا ثابت کریں، میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ جی تو میرے پیارے بھائی، یہ تھا آپ کا سوال۔ آپ اپنا سوال بھیجا تھا آڈیو میں، لیکن آپ نے ساتھ یہ درخواست کی تھی کہ آپ کی آڈیو کو پیش نہ کیا جائے۔ تو جس طرز پر آپ نے سوال بھیجا تھا ہم نے اسی طرز پر آپ کا سوال سامنے رکھا۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کے جواب کی طرف۔ لیکن میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ دیکھیں، جو بات آپ نے کہی کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، یہ بات صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اس کے قائل یہودی بھی ہیں، اس کے قائل عیسائی بھی ہیں، اس کے قائل اس سے پیچھے چلے جائیں ہندو بھی ہیں، آگے بڑھتے چلے جائیں تو اس کے قائل جو ہے وہ خود کو مسلمان کہلوانے والے بھی ہیں۔ صدیوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ۔ آپ کے جو جتنے بھی قرآن کے تراجم کے نام پر جو کچھ بھی موجود ہے، ہر ترجمے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، آپ کی جتنی بھی تفاسیر ہیں ہر تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، آپ کی جتنی بھی روایات ہیں ان روایات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جو اکثریت ہے یا یوں کہیں تمام کے تمام مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں۔ اس کے باوجود احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس بات کو حق ثابت نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس بات کو قرآن سے ثابت نہیں کر سکتی کہ رسول معجزات کے ساتھ آئے، اور اگر کوئی ثابت کر دے تو جو انعام کہیں گے وہ احمد عیسیٰ دینے کو تیار ہے، جو سزا کہیں گے وہ سزا احمد عیسیٰ بھگتنے کو تیار ہے۔ ایک بات تو ہو گئی ہے۔ دوسری بات، میرے بھائی، جو کہ ہم نے آپ کے اوپر واضح کیا کہ ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے، ہر مسلمان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو قرآن کی مانتے ہیں، ہم قرآن کی ماننے والے ہیں، قرآن اگر کوئی بات ہمارے سامنے لاتا ہے تو ہماری کیا جرت کہ ہم قرآن کے خلاف چلیں یا قرآن کی بات نہ مانیں۔ لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ قرآن ہے کیا، مسلمان جو ہیں ان کو تو علم ہی نہیں ہے کہ قرآن میں ہے کیا، اور پھر جب ان کے اوپر اسی قرآن سے واضح کیا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن میں تو یہ کہا جا رہا ہے، اور جب وہ بات ان کی خواہشات کے ساتھ ٹکراتی ہے تو یہ نہیں مانتے، یہ اپنی خواہشات کی ہی اتباع کرتے ہیں۔ ایک طرف ان کے آباء و اجداد کی بات ہوتی ہے، ان کے بڑوں کی بات ہوتی ہے، ان کے فرقے کی بات ہوتی ہے، ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، ان کے بڑوں کی بات ہوتی ہے، اور دوسری طرف بات آ جائے قرآن کی
تو یہ قرآن کی ماننے کی بجائے، قرآن کی بات کو تسلیم کرنے کی بجائے، وہ جو دوسرا گروہ ہے جس میں یا تو ان کی اپنی خواہشات ہیں، یا پھر جو کچھ انہیں ان کے بڑوں سے ملا، یا پھر جو اکثریت کہہ رہی ہے، یا پھر جو ان کے عقائد و نظریات ہیں، اسی کو ترجیح دیں گے قرآن پر، اسی کو مانیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے، قرآن کو جھٹلا دیں گے، قرآن کا کفر کریں گے، قرآن کا مذاق اڑائیں گے، قرآن کی بات نہیں مانیں گے۔ کس کے مقابلے پر؟ اپنے بڑوں کی بات کے مقابلے پر، اپنے فرقے کی بات کے مقابلے پر، اپنی خواہشات کے مقابلے پر، اپنے بڑوں کی بات کے مقابلے پر، جو نسل در نسل چلا رہا ہے اس کے مقابلے پر قرآن کی بات نہیں مانیں گے۔ اب میرے پر بھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ تو حق کے طلبگار ہیں، حق کے متلاشی ہیں، اگر آپ کے اوپر حق واضح کر دیا جائے تو پھر آپ تو حق کو ضرور تسلیم کریں گے۔ اب یہ جب احمد عیسیٰ آپ کے اوپر حق کھول کر واضح کرے گا تو پھر آپ کے پاس دو ہی رستے بچیں گے، نہ صرف آپ کے پاس بلکہ باقی جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق کے طلبگار ہیں، یا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو حق چاہیے، یا پھر جتنے بھی مسلمان کہہ لیں حق کے دعوے دار ہوں یا پھر حق کے طلب کے دعوے دار، تو آپ کے پاس اور ایسے تمام کے تمام لوگوں کے پاس صرف دو رستے بچیں گے۔ پہلا رستہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں احمد عیسیٰ غلط ہے، احمد عیسیٰ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس کی بات درست نہیں ہے، اس کے برعکس جو نسل در نسل چلا رہا ہے یا جو ہمارے پاس موجود ہے وہ حق ہے، تو پھر آپ کو احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کرنا ہوگا اور اپنی بات کو سچا ثابت کرنا ہوگا۔ پہلا رستہ تو یہ ہے۔ دوسرا رستہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، ناکام رہتے ہیں، آپ پورا زور لگانے کے باوجود بھی ناکام رہتے ہیں، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہیں کر پاتے، آپ کے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ آپ حق کی گواہی دیں، آپ حق کو اپنائیں، حق کو تسلیم کریں، ورنہ آپ کے پاس کوئی تیسرا رستہ نہیں بچنے والا۔ یعنی اگر آپ کفر کرتے ہیں، حق کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، حق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو پھر جان لیں آپ اپنے اس انکار پر، اپنے اس کفر پر ڈٹ نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو حق ہے، حق کو حق حاصل ہے کہ حق کو مانا جائے۔ فرق صرف یہ ہے کہ حق زور زبردستی نہیں کرتا، حق ظلم نہیں کرتا، حق دباؤ کا استعمال نہیں کرتا۔ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ پہلے زبان سے کھول کر واضح کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کچھ غلط کر رہا ہے، اور حق آ جائے تو حق یہ ہے کہ حق پہلے اسے زبان سے متنبہ کرے، لہٰذا حق زبان سے متنبہ کرتا ہے، اور اس طرح زبان سے متنبہ کرتا ہے کہ سامنے والے کے اوپر ایک رائی برابر بھی جو دباؤ ہے وہ نہ آئے۔ یعنی حق کس طرح سامنے آتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اگر میں اس کا کفر کروں گا، انکار کروں گا تو مجھے بدلے میں کچھ نہیں ہوگا، میرا یہ کچھ نہیں بگاڑ پانے والا، مجھے یہ کچھ نہیں کہنے والا، یہ تو کمزور ہے۔ یوں کیا ہوتا ہے کہ جب حق انتہائی بظاہر کمزور صورت میں سامنے آتا ہے تو پھر جو مانتے ہیں وہ دل سے مانتے ہیں، اور جو کفر کرتے ہیں وہ دل سے کفر کرتے ہیں۔ یعنی بعد میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی ہم تو مان رہے تھے یا ہم تو ماننے والے تھے، نہیں، بلکہ چھانٹی ہو جاتی ہے، ماننے والے الگ اور کفر کرنے والے الگ ہو جاتے ہیں، جن کے اندر رائے برابر بھی نفاق ہوتا ہے وہ بھی کھول کر سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر جو کفر کرتے ہیں، یعنی جو حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، تو پھر وہ اپنے اس انکار کے اوپر، اپنے دعوے کے اوپر ڈٹ نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ حق کو حق حاصل ہے کہ حق کو تسلیم کیا جائے۔ جب حق زبان سے اپنا حق ہونا کھول کر واضح کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے بعد ڈنڈے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حق جو ہے وہ اپنا شریک برداشت نہیں کرتا۔ حق کیا ہے؟ حق لا شریک ہے۔ حق اپنا شریک برداشت نہیں کرتا۔ حق کا شریک کیا ہے؟ باطل۔ تو باطل صرف تب تک ہی ٹھہر سکتا ہے، تب تک رہ سکتا ہے جب تک کہ حق آ نہیں جاتا۔ جب حق آ جاتا ہے
تو حق آتے ہی ڈنڈے کا استعمال نہیں کرتا، کیونکہ اگر پہلے ہی ڈنڈے کا استعمال کیا جائے تو اکثریت پھر یا ہر کوئی بعد میں یہ کہے گا جی اگر آپ نے ڈنڈے کے بجائے زبان کا استعمال کیا ہوتا تو ہم مان جاتے، ڈنڈا تو آپ کے پاس تھا ہی نا، آپ ڈنڈا بعد میں استعمال کر لیتے، یعنی ایک بار آپ ہمیں زبان سے کہہ کر تو دیکھتے، پھر اگر ہم نہ مانتے تو آپ ڈنڈے کا استعمال کر لیتے۔ یعنی اگر حق پہلے زبان کا استعمال کرنے کے بجائے براہ راست ڈنڈے کا استعمال کرے تو پھر حق ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اعتراض اٹھ جائے گا نا، سوال اٹھ جائے گا، اور وہ حق ہی کہاں جس پر اعتراض اٹھ جائے، جی؟ اور جس پر سوال اٹھ جائے، یا پھر اگر سوال کوئی اٹھائے بھی تو وہ آگے سے جواب نہ دے پائے، لا جواب نہ کر پائے۔ لہٰذا حق کیا کرتا ہے؟ حق یہ کرتا ہے کہ پہلے زبان سے کھول کھول کر مطالبہ کرتا ہے، اور جب حق زبان سے کھول کھول کر مطالبہ کرتا ہے تو کسی قسم کا بھی دباؤ استعمال نہیں کرتا، کیوں؟ تاکہ جو مانے دل سے مانے، جو کفر کرے دل سے کفر کرے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی دباؤ کے۔ اور یوں جب چھانٹی ہو جاتی ہے، حق زبان سے اپنا حق ہونا واضح کر دیتا ہے اور باطل عاجز آ جاتا ہے، تو پھر باطل کے پاس صرف یہی ایک رستہ ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر لے، وہ حق کی طرف پلٹ آئے، ورنہ وہ اپنے دعوے کے اوپر کھڑا نہیں رہ پائے گا۔ پھر کیا کرتا ہے؟ حق پھر منواتا ہے اپنا آپ، یعنی وہی یعنی جسے کہا جاتا ہے لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، جو بات سے نہیں مانتے، پھر حق لاتوں کا استعمال کرتا ہے، ڈنڈے کا استعمال کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ حق لا شریک ہے۔ تو جب حق ڈنڈے کا استعمال کرتا ہے، ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے، تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ہے جو یہ کہہ سکے نہیں جی تو کذاب ہے، تو غلط ہے، تو باطل ہے، یا ہم سچے ہیں؟ کوئی اپنے دعوے کے اوپر قائم رہ سکتا ہے؟ باطل اپنے دعوے پر قائم رہ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ کے پاس دوسرا ایک ہی رستہ ہے، وہ رستہ یہ ہے کہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ یہ حق ہے، لیکن طریقے دو ہیں، ایک میں فائدہ ہے، ایک میں نقصان ہے۔ فائدہ اس میں ہے کہ جب آپ کے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے تو پھر آپ استکبار نہیں کریں، آپ آگے سے اکڑیں نہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ استکبار کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ عبد ہیں تو عبد بنیں، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے، حق آ گیا آپ کے اوپر واضح ہو جائے، تو پھر آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ اپنے آپ کو حق کے آگے سرنڈر کر دیں، جھکا دیں، بجائے یہ کہ انا خیر منہ، میں خیر ہوں اس سے، میں جو سوچتا ہوں وہ ٹھیک ہے، جس پر میں ہوں وہ ٹھیک ہے، میں جو کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے، یہ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو حق کے آگے جھکا دیا جائے۔ اگر آپ اپنے آپ کو حق کے آگے نہیں جھکاتے، حق کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر جان لیں حق کو حق حاصل ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے۔ آپ تب تک ہی کفر کر سکتے ہیں، تب تک انکار کر سکتے ہیں جب تک کہ حق ہاتھوں کا استعمال نہیں کرتا۔ جب حق ہاتھوں کا استعمال کرے گا تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ لہٰذا اگر آپ اپنی مرضی سے حق واضح ہو جانے پر مان جاتے ہیں، دل سے مان جاتے ہیں، تو پھر آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اگر آپ حق کھول کھول کر واضح ہو جانے کے باوجود بھی کفر ہی کرتے ہیں، اپنے کفر پر ڈٹے رہتے ہیں، تو پھر جان لیں ماننا آپ کو پڑے گا، لیکن تب ماننا کوئی نفع نہیں دے گا۔ ذرا غور کریں، کیا آل فرعون نہیں مانے تھے؟ فرعون، اس کی افواج نہیں مانے تھے؟ وہ کس قدر قوت میں بڑھ کر تھے، اس کے باوجود کیا وہ جب حق آیا انہوں نے حق کا کفر کیا، کذب کیا، تو کیا اپنے کفر و کذب کے دعوے پر قائم رہ سکے؟ یا پھر جب حق نے اپنا آپ منوایا تو وہ ماننے پر مجبور ہو گئے، اپنے دعوے پر قائم نہیں رہ سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اب میرے پیارے بھائی جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آیا آپ جب حق آپ کے پاس آ جاتا ہے، حق بالکل کھل کر واضح ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو حق کے آگے جھکاتے ہیں، یا پھر آپ اصرار کرتے ہیں اسی کے اوپر جس پر آپ نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، جو کہ آپ کے اوپر واضح ہو چکا ہوگا کہ وہ حق نہیں بلکہ باطل ہے۔ آج اگر آپ مان لیں گے حق واضح ہو جانے کے یعنی حق جب آپ کے اوپر کھل کر واضح ہو جائے تو آپ مان لیتے ہیں، تو آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اگر آپ آج حق واضح ہو جانے کے باوجود کفر ہی کرتے ہیں تو پھر ماننا تو آپ کو پڑے گا، لیکن تب ماننا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ ہے آپ کے پاس دو رستے، یعنی اگر آپ نے کفر کرنا ہے،
یعنی جو دعوت آپ کو دی جا رہی ہے، جو باتیں آپ کے اوپر کھول کر واضح کی جا رہی ہیں، تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ بھائی یہ باطل ہے، یہ باطل ہے، باطل نہیں، بلکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ حق ہے، اے لوگو حق آ گیا۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حق نہیں ہے، یعنی اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، اس کو نہیں مانا جا سکتا، اس کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا، کس کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا، کس کی نہیں مانی جا سکتی؟ ظاہر ہے باطل کی۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باطل ہے تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ احمد عیسیٰ کو باطل ثابت کریں، آپ احمد عیسیٰ کی دعوت کو باطل ثابت کریں۔ جان لیں اگر آپ احمد عیسیٰ کو باطل ثابت نہیں کرتے، احمد عیسیٰ کی دعوت کو باطل ثابت نہیں کرتے، تو پھر آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کا کفر کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت نہیں کر پاتے، احمد عیسیٰ کی دعوت کو باطل ثابت نہیں کر پاتے، تو پھر آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس دعوت کا کفر کریں، آپ انکار کریں، ٹھیک ہے؟ لہذا پیچھے آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچے گا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ماننا ہے آپ کو، کیونکہ حق حاصل ہے کہ حق کو مانا جائے۔ ماننے کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ آپ دل سے مان جائیں، اگر آپ دل سے نہیں مانتے، کفر ہی کرتے ہیں، استکبار ہی کرتے ہیں، تو پھر آپ جیسے آپ کے آباء و اجداد تھے جنہوں نے ماضی میں ذرا تاریخ میں جائیں پیچھے، جب حق آیا اور حق ان کے اوپر کھول کر واضح کر دیا گیا، تو حق کھل کر واضح ہو جانے کے باوجود بھی وہ اپنی ضد پر ڈٹے رہے، اپنے کفر کے اوپر ڈٹے رہے، تو کیا وہ قائم رہ سکے؟ اپنے دعوے پر قائم رہ سکے، یا پھر ان کو ماننا پڑا؟ نوح کی قوم کی مثال لے لیں، جو نوح تھے ان کی قوم کی مثال، ماننا پڑا یا نہیں ماننا پڑا؟ جو عاد تھے ان کی قوم کی مثال لے لیں، جب ہود آیا، ماننا پڑا یا نہیں ماننا پڑا؟ جو سمود کی قوم تھے، جب صالح آیا، ان کو ماننا پڑا یا نہیں ماننا پڑا؟ اس طرح جب حق آیا تو کفر و کذب کرنے والوں کو ماننا پڑا یا نہیں ماننا پڑا؟ ماننا پڑا نا۔ تو اگر آج آپ بھی انہی کی روش اپناتے ہیں، یعنی ان کو اپنے آباء و اجداد تسلیم کرتے ہیں، ان کو اپنے اسلاف تسلیم کرتے ہیں، تو پھر آپ کو بھی ان کی مسل ماننا پڑے گا۔ آپ بھی ان کی طرح اپنے دعوے پر ڈٹ نہیں سکتے، کیونکہ حق ڈٹتا ہے، حق کو کوئی پسپا نہیں کر سکتا، حق کو کوئی ہلا نہیں سکتا، حق کو کوئی باطل ثابت نہیں کر سکتا۔ اور باطل کی پہچان، باطل یہی تو ہے، باطل کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، ثبت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ باطل ہوا نا، باطل جو بات کرتا ہے بے بنیاد ہوتی ہے نا، جس کی بنیاد ہی نہیں وہ شے ٹھہر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عمارت ہے، اگر اس کی بنیاد ہی نہیں ہے یا بنیاد کمزور ہے تو وہ تو کوئی بھی آندھی آئے گی، طوفان آئے گی، عمارت گر جائے گی۔ تو حق کیا؟ حق یہ ہے کوئی بھی طوفان آئے، کوئی بھی آندھی آئے، عمارت جو ہے جوں کی توں کھڑی رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن صرف اسی صورت میں کہ بنیاد خالص ہو، بنیاد مضبوط ہو۔ تو حق جو ہے وہ بابنیاد ہوتا ہے، حق بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے، اور باطل جو ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، لہٰذا باطل ٹھہر نہیں سکتا، باطل قائم نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا، لیکن جان لیں تب آپ کا ماننا آپ کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ اب بڑے مزید تھوڑا سا آگے۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔